علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی پنڈی بھٹیاں سے آپ کا سوال یہ ہے، دیوبندی اور بریلوی اگر رفع الیدین نہیں کرتے تو ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر بلکہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی، تو ان پر اعتراض کی بجائے میں کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت کے امام تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے امام تھے، اور یہ کہ میں کہتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، تو ایسا کیوں ہے؟ جواب یہ ہے، ایسا اس لیے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رفع الیدین کرنے کی صحیح احادیث نہیں پہنچی، اس وجہ سے انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا۔ تو میں اسے اپنا امام بھی مانتا ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مقتدا بھی مانتا ہوں، پیشوا بھی مانتا ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، میں تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، وہ اس قابل ہے کہ ہم اسے سونے کے پانی کے ساتھ لکھیں، یعنی گولڈ واٹر سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ اقد الجید میں ہے، اور ان کا یہ فرمان میں نے اپنے کانوں سے عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ سے کعبہ کے منبر پر سنا۔ تو وہ قول کیا ہے؟ اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو وہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ اب سر پر کیا ہوتا ہے؟ سر پہ بندہ پگڑی رکھتا ہے، بادشاہ سلامت ہے تو تاج رکھ لیتا ہے۔ آنکھوں پر کیا ہے؟ آنکھوں میں بندہ سرما ڈالتا ہے تاکہ آپ کی نظر تیز ہو۔ تو میں محمد اقبال کے الفاظ میں میں سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میرے سر کی پگڑی سنت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ابو داود، یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کا تاج، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میری آنکھوں کا سرما۔ آج ہم 2019 میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میری آنکھوں کا چشمہ، اینک۔ اب میری نظر کمزور ہے، اتنی بھی نہیں کمزور، بہرحال کمزور ہے، تو اینک لگا کر مجھے اور صاف شفاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حدیث رسول میرے سر کی پگڑی، حدیث رسول میرے سر کا تاج، حدیث رسول میری آنکھوں کا سرما، حدیث رسول میری آنکھوں کی اینک۔ تو جس امام محترم نے یہ کہا ہو ہم اس پر یہی گمان کریں گے، اور یہی ہمیں حکم ہے، یہی ہمیں قرآن مجید کا حکم ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی، مومنین و مسلمین معاہدین پر بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں فرمایا ہے ایاکم والظن، گمان سے بچو، بدگمانی کوئی نہیں کرنی۔ تو اس امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے امام کو رفع الیدین کرنے کی حدیث نہیں پہنچی، اور یا یہ کہ جو احادیث پہنچی ہیں عدم رفع الیدین پر، انہوں نے انہیں قابل صحت سمجھ کر انہی کے مطابق رفع الیدین نہیں کیا۔ اب معاملہ ہمارے دیوبندی بریلوی مسلمان بھائیوں کا، ان سے ہمیں شدید اختلاف اس لیے ہے کہ یہ رفع الیدین کا نہ کرنا، رفع الیدین کو نشانہ بنانا، نعوذ باللہ رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دمیں کہنا، رفع الیدین کو بغلوں میں بوت بتانا کہنا، رفع الیدین کو متروک و ممنوع کہنا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ہے تقلید کی بنیاد پر۔ میں ایک کتاب و سنت کا ادنا ترین طالب علم ہوں، ٹھیک ہے؟ میں وہ علم نہیں رکھتا جو جناب انور شاہ کشمیری کو تھا، میں اتنا علم نہیں رکھتا
جتنا جناب محترم اشرف علی تھانوی صاحب کو تھا۔ میں وہ علم نہیں رکھتا، اتنا علم نہیں رکھتا جو جناب عبد الرشید گنگوہی کو تھا، اور میں اتنا علم نہیں رکھتا جتنا جناب قاسم نانوتوی صاحب کو تھا۔ ٹھیک، ان بزرگان کو جتنا علم تھا وہ میرے پاس نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ دنیا سے گزر چکے بزرگان دین یا موجودہ مقلدین، ان کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ رفع الیدین صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ مقلد ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ فیس ٹو فیس تو میں نے اپنے دیوبندی استاد اساتذہ سے سنا ہی تھا۔ حوالے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، دیوبندیت کے بہت بڑے عالم دین وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن چونکہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم امام شافعی کے قول اور ان کی بات کو چھوڑ دیں گے جو دلیل پر ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ان کے قول کو لیں گے، کیونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ سیمپل کے طور پر ہی آپ کو بتا رہا ہوں، فضائل اعمال والا لکھتا ہے کہ صحابی کو تیروں پر تیر لگتے رہے مگر وہ نماز پڑھتا رہا، لیکن ہمارے نزدیک، ہمارے امام کے نزدیک کیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں صاف طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رفع الیدین اگر نہیں کرتے، یہ آمین اگر نہیں کہتے، یہ امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہیں پڑھتے تو بوجہ تقلید، اور میرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر رفع الیدین نہیں کرتا تھا تو بوجہ حدیث، کیا؟ بوجہ حدیث۔ اگر کسی آدمی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، کسی بندے کو جناب حضرت علی سے روایت ملتی ہے موقوفاً مرفوعاً، یا کسی بندے کو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا وہ تمام روایات جن میں عدم رفع الیدین ہے، رفع الیدین کا ذکر کوئی نہیں ہے، اگر وہ روایات ملتی ہیں اور انہیں وہ صحیح حدیث سمجھ کر ان پہ عمل کرتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا تو وہ عند اللہ مجرم نہیں ہے، بلکہ عند اللہ وہ قابل معافی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے اس نے رفع الیدین نہیں کیا۔ آج مقلد یا پیچھے گزر گئے مقلدین کا حال وہ کیا ہے کہ یہ بوجہ تقلید رفع الیدین نہیں کرتے، تو بہت بڑا فرق ہے بوجہ تقلید بوجہ حدیث۔ اگر امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین نہیں کیا تو بوجہ حدیث، اور اگر دیوبندی بریلوی رفع الیدین نہیں کرتا تو بوجہ تقلید۔ نمبر ایک اور پوائنٹ بھی فقہی بات ہے، وہ بھی سن لیں۔ رفع الیدین نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یہ واجبات نماز یا ارکان نماز میں سے نہیں ہے۔ رفع الیدین یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، یہ واجبات نماز ارکان نماز میں سے نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب نماز میں جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنے زیادہ نمبر والی ہماری نماز ہوگی۔ اب اگر ایک بندہ رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بوجہ تقلید نماز چھوڑتا ہے، نماز تو چھوڑیے ایمان کو خطرہ لاحق ہے۔ بخاری کی بڑی مشہور حدیث، مشہور عام حدیث، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا من یابا، انکار کون کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک، مطلب ٹکٹ مل گیا آپ کو۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے انکار کر دیا۔ تو بوجہ تقلید کوئی کام نہ کرنا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
ایک طرف امام مولوی پیر حضرت جی کی تقلید ہے. اب یہاں نماز کو چھوڑیے، ایمان خطرے میں پڑ گیا. جنت میں جانا خطرے سے دو چار ہے، خطرے میں پڑ گیا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ کی نماز درست تھی. دیوبندی بریلویوں کی نماز چونکہ نماز حنفی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز حنفی نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، نہ وہ نماز صدیقی فاروقی علویہ، وہ نماز محمدی پڑھتے تھے. ان کی نماز رفع الیدین بغیر بھی انشاءاللہ مقبول ہے، اور ان کی نماز اس لیے مردود ہے کہ یہ نماز ہی نماز حنفی ہے. یہاں نبی علیہ السلام کی صاف صاف احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حدیث کو نہیں لیا. کیوں؟ بوجہ تقلید. جیسے میں نے پہلے بتایا نا، محمود الحسن دیوبندی صاحب امام شافعی کے قول کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی کا قول دلیل سے مزین ہے، وہ حدیث سے، لیکن ہم نہیں لیں گے. اب کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. یہ ہے ہلاکت، یہ ہے بربادی. اور کامیابی کیا ہے؟ کسی سوال کے جواب میں پڑھ رہا تھا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو، بات آ گئی دلیل کی. ایک طرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ سعودیہ کے لوگ حملی ہیں، تو ابن باز کو میں پڑھ رہا تھا تو ایک طرف آ گئی دلیل یعنی حدیث، اور دوسری طرف آ گیا احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول. ابن باز کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جناب احمد ابن حنبل کا رحمۃ اللہ علیہ تعالی بہت بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی اور احمد ابن حنبل کا قول محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف پڑ رہا ہے، ہم قول امام احمد ابن حنبل چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حدیث محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں گے. یہ ہے ایمان. محمود الحسن کیا کہتا ہے؟ امام شافعی کا قول چھوڑ دیں گے، ابو حنیفہ کا قول لے لیں گے. جی کیوں؟ بوجہ تقلید، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ہے معاملہ، اور یہ ہے اس کا صاف صاف اور ستھرا بیان. اگر کوئی حدیث کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، مغفور ہے. اور جو تقلید کی وجہ سے حدیث کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ بغیر کسی شک کے گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے.